بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشاہدین کرام، آج کی نشست کا موضوع ہے روزے کے فوائد اور اس کے ثمرات اور اس کے اثرات. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام حکیم ہے، اور حکیم وہ ذات ہوتی ہے جو حکمت سے متصف ہو. اور حکمت کہتے ہیں کسی کام میں مہارت حاصل کرنے کو اور کام کو اس کے موقع اور محل کے مطابق کرنے کو. اللہ تعالیٰ کے اس نام کا تقاضا ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت پیدا اور مشروع کیا. جس نے اس کی حکمت کو جان لیا وہ جان لیا، اور جو اس کی حکمت کو نہیں سمجھ پایا تو یہ اس کی اپنی کم علمی ہے. اور وہ روزہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے، اس میں عظیم حکمتیں اور بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے چند فائدے کو آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں. نمبر 1، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ اپنی محبوب ترین چیزوں جیسے کھانا پینا اور جماع کو اس کی فطری محبت کے باوجود چھوڑ کر رب کا قرب حاصل کرتا ہے، تاکہ اپنے رب کی رضا، اس کی خوشنودی اور جنت حاصل کر سکے. اس طرح روزہ دار کا اپنی محبوب ترین چیزوں پر رب کی رضا اور پسندیدگی کا اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا واضح ہوتا ہے. نمبر 2، روزہ تقوی کا ذریعہ ہے، بشرطے کہ روزہ دار اپنے روزے کو واجبات کے ساتھ ادا کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. روزہ دار کو تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے، اور تقوی اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے. اور روزہ رکھنے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے. روزہ رکھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا اور صحبت ترک کروا کر روزہ دار کو اذیت و تکلیف پہنچائی جائے. میرے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا اور جہالت کرنا ترک نہ کرے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 452 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 6057. نمبر 3، روزہ نفس کی تربیت، اخلاق کو تہذیب اور روزہ دار کے اندر استقامت کی صفت پیدا کرتا ہے. روزہ کا ایک تہذیبی پیغام ہے جس کے گہرے اثرات مسلمانوں کے اخلاق پر پڑتے ہیں. اسی طرح یہ روزہ دار کے اندر خوف الہی کی صفت بھی پیدا کر دیتا ہے. یہ خوف اس کے نفس کی نگرانی کرتا رہتا ہے اور اندر سے ضبط نفس پیدا کرتا ہے. پھر ایک روزہ دار مسلمان سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ اس خوف کے تابع ہوتے ہیں. کیا آپ نے کبھی ایسا روزہ دار دیکھا ہے جو اپنے رب کے ساتھ سچ بولے اور لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولے، جو اپنے روزہ میں
مخلص ہو اور معاشرہ میں منافقت پیدا کرے۔ اخلاص ایسی اکائی ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اور بلا شبہ روزہ کی کوہان کی چوٹی اور معاملہ کی جڑ اللہ کے ساتھ اخلاص ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، تو لہذا جو شخص اپنے رب کے ساتھ مخلص ہوگا، اور محال ہے کہ وہ دوسروں کو فریب دے، خیانت اور دھوکہ دے، اور محال ہے کہ وہ چوری کرے اور تکلیف دے۔ اگر اس سے کوئی غلط کام صادر ہو بھی جائے تو فوراً پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، معذرت کرتا ہے اور حد درجہ شرمندہ ہوتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، روزہ اخلاق کو جوڑنے اور اندر سے مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنے کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب ہے، اس لیے کہ ظاہری خوبصورتی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اندر سے بنیاد مضبوط اور پختہ نہ ہو۔ اس لیے کہ روزہ داروں کے اخلاق ثابت قدمی، استمرار اور دوام اور ترقی جیسے صفات کے لیے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اندر اور باہر سے اس کی مکمل حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 4، روزہ انسان کو غلط عادات کی حکمرانی سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ جو شخص کسی عادت کا قیدی ہو جائے اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس عادت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ اس سے آزاد ہونے کی طاقت رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی روزہ رکھ کر اپنی عادات کلی اور قطعی طور پر بدل سکتا ہے، اپنی عادات کو کلی اور قطعی طور پر بدل سکتا ہے۔ اس کے بعد وہی سمجھ جاتا ہے کہ اس کے لیے اپنے نفس کو ان عادات کی بندش سے آزاد کرنا سہل اور آسان ہے، جو عادات ہمیشہ سے اس کے لیے قلق اور پریشانی کا سبب بنی رہے۔ نمبر 5، روزہ میں اللہ عز و جل کی عبادت و تابعداری کا ثبوت ہے، اس لیے کہ روزہ مسلمانوں کو بھی سچی عبادت و بندگی کی تربیت کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ کھاتا اور پیتا ہے، اس لیے روزہ دار کے لیے افطار و سحری کے وقت کھانا مستحب قرار دیا گیا۔ نمبر 6، روزہ گناہوں کا کفارہ ہے، اس لیے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور روزہ اپنے اندر بہت سی نیکیاں سموئے ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 114۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی اپنے اہل و عیال، مال و منال اور پڑوسی کی وجہ سے جن گناہوں کا شکار ہوتا ہے، نماز، روزہ اور صدقہ ان کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 1796، صحیح مسلم حدیث نمبر 144۔ یعنی بندے سے جو غلطیاں اپنے اہل العیال کے حق میں ہو جاتی ہیں، جیسے سخت باتیں، اذیت دینا یا کسی قسم کی کوتاہی، یا پڑوسیوں کے حق میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں جیسے قولی، فعلی زیاداتیاں یا مالی غلطیاں، یہ سب کی سب اور اس کے مشابہ تمام چھوٹے گناہ نماز، روزہ اور صدقہ کی برکت سے ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، روزہ مسلمانوں کو صبر و تحمل اور مشقت برداشت کرنے کا عادی بناتا ہے، اس لیے کہ روزہ دار کو پسندیدہ اور مرغوب چیزوں
اور خواہشات کو ترک کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور خواہش نفس پر قابو پانا انتہائی مشکل کام ہے، اس لیے کہ روزہ میں صبر کی تینوں قسمیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کی گئی چیزوں پر صبر کرنا، اللہ کی اقدار، قضاء اور قدر پر صبر کرنا۔ جب یہ تینوں قسمیں بندہ مومن کے اندر جب ہو جائے، یہ تینوں قسمیں جب بندہ مومن کے اندر جمع ہو جائیں تو یہ اللہ کے حکم سے اس کو جنت میں داخلہ کا باعث بنیں گے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان ساری باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔